ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبي. اس عمل عظیم کا ورد کرے جو عمل محبوب کسی بھی حالت مقبول ہے. آپ کا رشتہ ایمان سے ہے، وہ عمل وہ ہے جس کے صدقے ہمیں سب کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ ملا. میں حضور کی طرف سے ایک چھوٹی سی کہ نشہ پلا کر تو گرانا سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو اس میں ہے کہ گرتے کو تھامنے ساتھی. میں اپنے حضور سے یہی ساری نعمتیں اللہ کی، اللہ کے بندوں کو حضور کے صدقے سبحان اللہ یہ لا رہے ہیں. اور یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کا اعلان اپنی لکھی ہوئی نعت شریف کی اس مبارک شعر سے فرمایا کہ انہیں جانا یہ مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا میں مسلمان یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا سیدھا ترجمہ ہر اسٹیج پہ بولتے ہیں. بہت ٹھیک ہے. ساری نعمتیں اللہ کی ہمیں حضور کے صدقے. کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے جس میں سارا عالم. اس سے جس کو انکار ہو، اس کلیے سے جس کو اتفاق نہیں ہو، وہ اپنا کوئی دوسرا دین ڈھونڈے، اپنے لیے دوسرا کوئی آسمانی چھت بنائے. حضور کی میلادی زمین پہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، وہ کوئی دوسرا پلاٹ اپنا جہنم کا نہیں. یہاں جو رہنے والے ہیں، یہاں جو نعمتوں کا لطف اٹھانے والے ہیں، وہ سب کے سب میلادی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں رکھا، ہمیں اعلیٰ حضرت یہاں پہنچائے کہ فیض پہنچا رضا احمد پاک کا. فیض پہنچا رضا احمد پاک کا. ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا. ہمیں جس بارگاہ خدا آج ہمارا اپنی تمام توجہات کو اکٹھا کر کے مدینے کی کسی گلی میں رکھے اور جھوم کر پڑھے سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ. آیت مطلوب کا ترجمہ اور اس کے انوار سے بھری ایک حدیث سنیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں جو کہ مولانا ذکر اللہ مکی
بہت خوبصورت سنا رہے تھے، ہم لوگ سن چکے ہیں۔ مولانا اپنی تقریر میں بیان بھی فرما رہے تھے، اور فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ مفتی دلدار رضا جانتے ہیں، مفتی اشرف رضا جانتے ہیں کہ بھوک تیز لگی ہو تو مسئلہ ہے کہ کھانے کی حضرت دو چار لائن بولنی ہی پڑے گا ابھی۔ تو ہاں کہتے یہ ہے اب سب کے سب ابھی کھانا بھی نہیں کھائے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ۔ امام غزالی مولانا اشرف رضا لکھتے ہیں، شاید آپ کے مطالعے سے یہ بات گزر گئی ہوگی، مشہور زمانہ کتاب مکاشفہ، کہ مومن اگر ایک سیکنڈ کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے توجہ ہے توجہ ہے جی تو سر کے کان سے سننا ہے یا دل کے کان سے سننا جی ہے؟ مومن کو یہ کہا کہ سر سے جو جڑا ہے وہ کان سے بھی دل کے کان سے دل میں کان دونوں کان سے۔ تو سننا جانا یہ مفتی دلدار صاحب تفسیر کر کے مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں، اس کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن دل کے کان سے سننا۔ ٹھیک ہے؟ امام غزالی انہیں مشائخ نے فخر الامہ کا خطاب کیا۔ یہ وہ عالم ہیں جن پہ امت مسلمہ کو فخر ہے۔ آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل ایمان اگر ایک آن کے لیے بیٹھ جائیں، کائے کے لیے غزالی بیٹھے تو تحریر فرماتے ہیں، اللہ و رسول کی رضا چاہتے ہوئے اس کے ذکر کے لیے، اس کے ذکر کے لیے۔ تو جانتے ہو ایمان والو، انعامات خداوندی کی جو بارش ہوتی ہے وہ وسیع مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام، اس کا ایک سیکنڈ کا بیٹھنا اس کے نامہ اعمال سے 2,00,000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنے گناہوں کو؟ کتنے گناہوں کو؟ 2 لاکھ کتنی دیر کے لیے بیٹھ جائے؟ ایک سیکنڈ کی مفتی دلدار رضا صاحب ہم لوگوں کو مقدر سے کتنی دیر سے بیٹھائے؟ کم سے کم 5 گھنٹے۔ مولانا ذکر اللہ کو کیلکولیٹر لینا پڑے گا کہ نہیں؟ حافظ حسنین صاحب کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ ہم لوگ مسلسل عشاء کی نماز کے بعد سے بیٹھے ہیں، ایک ہی سیکنڈ ہوا ہوگا مولانا صاحب، تو چھپ کر کے بریلی سے آ کے بولیے گا کہ نہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو زور سے۔ کون ارے مومنین کا چہرہ حساس بشاش رہتا ہے ہر آدمی، وہ کبھی پدمردہ نہیں رہتا۔ جہاں ان کے چہروں کے بے شمار شاعر آئے ہیں، پہچان اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت تر و تازہ، وہ ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ مولا علی نے اس کی وضاحت اپنے جملے سے فرمایا، تر و تازہ کیوں رہتا ہے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ ٹینشن فری رہتا ہے۔ یہ تو بے مطلب کام ٹینشن، بلڈنگ کا، پلاٹ کا، گاڑی کا، گھوڑا کا، پیسہ کا، 400 بارات لے جانے کا، ڈھول بازے کا کر کر کے ٹینشن میں ڈالے ہوئے۔ اب تک قوال نہیں آیا، اب تک 40 کو اسکارپیو والا نہیں آیا، ٹینشن میں نہیں آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں مومن ٹینشن فری رہتا ہے، اور جو ٹینشن فری رہتا ہے اس کا چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے بتاؤ آپ؟ جو تفکرات میں گھرے ہوتے ہیں، اب وہ بھی تفکر آخرت کا ہو تب تو وہ مجمع نور میں ہے، سبحان اللہ۔ تب تو وہ بحر نور میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، انوار و تجلیات کی بات، بے شک۔ لیکن ہمارا معاملہ تو ہی کہ یہ فکر ہے جو ہم کو دنیا کی کھائے جائے۔ اچھا مومن، اور وہ بھی اس وقت کا رسمی، یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا
صحابہ طالب آخرت رہیے، مسلول رہیے گا، طالب دنیا رہیے گا، ہر وقت روتے رہیے گا. بولو سچائی ہے کہ نہیں؟ یہ 24 گھنٹے کا رونے والا کون ہے؟ صرف طالب دنیا ہے. سچ ہے، آپ ناراض نہیں ہوں گے. ہر وقت روتے رہے. خدا کی پناہ الیاس باللہ، چونکہ وہ ہر وقت تنگ دنیا میں لگا، اس لیے روتا رہتا. مومن ہر وقت روتا تھا، ہر وقت مسرور، ہر وقت شاد ہے. اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے، غم آخرت کے علاوہ. اس کی فکر کا دوسرا کوئی محور ہی نہیں ہے اللہ کی رضا کے علاوہ. پھر وہ کیوں ٹینشن ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے ہم بیٹھ جائیں. امام غزالی کہتے ہیں لو مدینے کے خزانے سے انعام مل رہا. ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے اور 2 لاکھ گناہوں کو نوری صرف صابن سے صاف کر دیا. نہیں معذ اللہ صاحب، یہاں پہ ایک آنے کا معاملہ ہے، آنات ہو گئے. سیکنڈ کا معاملہ ہے، گھنٹوں ہو گئے. بولو کتنے گناہ کو ہم لوگوں نے جلا ولا کے رکھ دیا. اندازہ لگا رہے ہو؟ ارے اندازہ لگا رہے ہو؟ جی جی لگا رہے. ایک کام کے لیے بیٹھے اور اتنا بڑا انعام. اللہ اعلی حضرت ان سبوں کو دیکھے، پڑھے اور جھوم کے کہہ اٹھے کون دیتا ہے؟ دینے کو مکھ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تو لینے والے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے اس کے مصطفیٰ، زور سے جان ہے اس کے مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ. روز فضول کرے. سچے ایمان والوں، سچے دین و مذہب والوں، خدا کی قسم دعویٰ ہے اگر آج کی اس دنیا میں رہنے والا یہ عیدی بقرعیدی مسلمان اگر اس شعر کے قریب بھی ہو جائے، بقرعید میں مفتی صاحب اب مسکرا رہے ہیں جی، قربانی کا گوشت رکھتے ہوئے. عید میں کیا کرتے ہو؟ تو سوئی کھاتے ہیں نا. اچھا، اسی کا نام دین ایمان مسلمان. جی ہمارے باپ دادا ہی سے آ رہا ہے. ہم کبھی قربانی نہیں چھوڑتے. نماز پڑھتا ہے نا، نماز جھوٹ کیوں بولیں گے؟ آپ پی رہے ہیں. ارے چھوڑو، ہم پیر ہوں یا پیر ہوں، نماز پڑھتا ہے تو نہیں. ہے نا عرفان بابو؟ جی سچائی ہے نا؟ سچائی 100%. دعا کیجیے حضرت، دعا کیجیے. کس کے لیے دعا کریں؟ 100% صحیح. ارے کس کے لیے دعا کریں بولو؟ جی اس کے لیے پورے دن پیر صاحب کا تھیلا لیے گھوم رہا ہے. پیر صاحب دعا کریں. بے شک بے شک. حضرت دعا کریں. ارے یہ پاگل خانے سے بات ماں سے کبھی جھوم کے نہیں کہا دعا کر دو ماں. ہے ارے کسی پیر صاحب کی دعا وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. ایک بار ماں کو کہہ کے دیکھ تو ماں دعا کرے. دعوے کے ساتھ بول رہا، پڑھ لکھ کے بول رہا. کسی بھی مولوی صاحب کو سامنے رکھو، ایک بار ماں کو کہہ کے دیکھ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے اپنی دعا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اور اللہ کے حضور ہاتھ، اس کی دعا کبھی بے شک بے شک. تمہاری دعا یہ 70,000 مولوی مل کر کے عرش اعظم تک پہنچا دے. جس کی نامقبولیت کے اوپر تالا مصطفیٰ لگا دے، کون مولوی کھول سکتا ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں کھول سکتا. کوئی کھول سکتا ہے جی؟ سوال پہنا. تو آج سے توبہ کیجئے بالکل. اور ابو امی کو کہیے دعا کر دیجیے. منانی میاں سے بعد میں کروا لیں گے آپ کا. ہاں آپ نہیں کیجیے گا تو منانی میاں کون ہوتے ہیں دعا کرنے؟ پہلے تو ان کا ہی حق ہے. جی تو یہ حق نہیں، حق جتلائیے، بتائیے، بتلایا بھی جاتا ہے، بتائیے، بتایا بھی جاتا ہے. کیجیے. سمجھ رہے ہیں مسلمانوں؟ تو اگر ہمیں اپنی دعا کو مقبول بنانی ہے
تو ماں باپ سے دعا کروائیں پہلے، چونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں ان دونوں کو ہلکے میں مت لینا، ان دونوں کی رضا اللہ کی رضا، ان دونوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اللہ یہ ناراض ہوں، کسی مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مقدر کو پتھر سے پھوڑو، اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے۔ اب چاہے تو غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ یا 24 گھنٹے اپنی مسجد کی چٹائی کھاؤ، اس سے کوئی فرق، اس سے کوئی فرق۔ یہ ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے۔ اور اگر رزلٹ یہ ہو کہ یہ مسکرا رہے ہو تو اب کسی بھی پیر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت چھما چھم برس ہے، اللہ خوش ہے۔ کیسے؟ کون سی بات ہوئی؟ کس ذریعے ابلاغ سے خبر ملی؟ اللہ خوش ہے۔ ابھی امی مسکرا رہی تھی، نکل رہا تھا امی ہنس رہی تھی، بس اتنا کافی ہے ایمان کو اپنے کامل یقین کے دائرے میں لانا، اپنے ماں باپ کو خوش ہو۔ اللہ راضی، اللہ راضی۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کل قاضی صاحب ہمارے عزیزم مولانا عطاء الرضا کا نکاح پڑھائیں گے تو قرآن عظیم سے جس تبرک کا انتخاب فرمائیں گے وہاں ایک تبرک آیت کی شکل میں یہ بھی کامیاب کون کامیاب ہے؟ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے، زمین و آسمان کا مالک اعلان کر رہا ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کا عطا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا متی ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ قرآن کا، یہ فرمان ارشاد خداوندی، کامیاب وہی ہے جو اللہ و رسول کا متی ہے، اور اس کے علاوہ جتنا کامیاب ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس کی کامیابی جھوٹی ہے نا مولانا صاحب۔ سچی کامیابی اللہ و رسول کی عطا۔ صحن مسجد نبوی شریف اٹھا لیجیے، ستہ کی اکثر حدیث کی کتاب میں جاتی ہے، کشور رسالت کے سلطان اعظم اپنے اصحاب کو رحمت و نور کا ساغر عطا، میرے آقا ارشاد فرماتے، صحابہ جانتے ہیں سائد و امتی يدخلون في الجنة إلا منكرا إلا منكرا إلا منكرا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، صحابہ ہے جھوم۔ اللہ حضور کا خطاب ہو رہا ہے، ابو ہریرہ سن رہے ہیں، علی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جھومے جا رہے ہیں، میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا منکرا۔ چہرے کی عجیب حیرت کی لکیریں ہویدا ہوئی، میرے آقا نے استثناء کس کا فرمایا؟ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے۔ میرے ماں باپ کی جان قربان نالین پہ حضور اب تو بے چینی بڑھ گئی، گھبراہٹ بڑھ گئی، کیوں بڑھ گئی؟ اعلان کر رہا ہوں ساری امت جنت میں جائے گی، اور حضور یہ اللہ والا بھی استثناء اس کی وضاحت کریں تو میرے آقا ارشاد، اس میں وہ کم نصیب ہے، اس میں وہ کم بخت ہے جس نے میری اطاعت سے، جو میرے طریقے سے الگ رہا، جو میری سوسائٹی سے باہر رہا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی بو بھی نہیں پائے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں
آج مفتی عطا الرضا صاحب کے نکاح کا یہ عمل اسی مبارک سلسلے کی یہ کڑی ہے جس کے لیے ہم لوگ آج اللہ رسول کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے یہاں ہیں۔ اللہ پاک اس مجلس پاک کو قبول فرمائے۔ آمین مولانا عطا دلدار رضا یہ خود ایک زبردست عالم دین ہے، اور آپ کے صاحبزادے مولانا عطا الرضا یہ بھی باصلاحیت عالم، سونے پر سہاگا نہیں معذر اللہ۔ جب ایک نوشا عالم بنتا ہے، اللہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کے ذروں سے کتنی مبارکبادیاں ملیں گی جب کل مولانا عطا الرضا نوشا بنے۔ نہیں تو اس وقت خدا رحم فرمائے، خدا رحم فرمائے اس امت کے فساق فجار وہ سہرے باندھ کے کہ ویڈیو بھی شرماتا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا فوٹو کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ خدا رحم فرمائے کل مولانا عطا الرضا اپنی دستار عالمیت کو بات کر جب نوشا بنیں گے تو بتاؤ یہ رشک ملائکہ بھی ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ پاک ان کی اس تقریب کو قبول فرمائے۔ زندگی باقی رہے گی تو پھر انشاءاللہ کبھی تقریب تفصیلی مولانا دلدار رضا رحمانی یہ میرے کلاس فیلو ہیں، شرح جامی سے لے کے بخاری تک میرے ساتھ پڑھے ہیں۔ رمضان شریف نے ہی مجھ کو دعوت دی کہ منانی آنا ہی آنا ہے، میں نے کہا ہر حال میں آؤں گا، زندہ رہا۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔